جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت جو ہے یہ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ منافقون، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور منافقین کی خامیاں ایمان والوں پر عیاں فرمائی ہیں۔ اور ایمان والوں سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ایمان والوں سنو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ فیقول ربی، اور وہ اپنے رب سے گزارش پیش کرے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ یا اللہ اگر مجھے مہلت مل جائے مرنے سے پہلے، فاصدق، تو میں تیری راہ میں صدقہ خیرات کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صدقہ خیرات کر کے تیرے نیک بندوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیونکہ صدقہ خیرات کرنے والے سخی ہیں، اور سخی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ حبیب صرف دوست نہیں، حبیب جس سے اللہ محبت فرمائے وہ حبیب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے بھی قریب ہے، سخی اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہے۔ تو سخی سے چونکہ اللہ نے پیار فرمایا ہے، سخی سے اللہ نے محبت فرمائی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کی کیفیت بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگے گا۔ موت جب قریب آ جائے گی تو دعا مانگے گا کہ یا اللہ مر تو میں نے جانا ہے، وقت میرا آ چکا ہے، اگر مجھے اتنی سی مہلت مل جائے کہ میں تیری راہ میں صدقہ خیرات کروں اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا۔ تو یہ اگر تم سخاوت کرنا بھی چاہتے ہو تو پھر مرنے سے پہلے پہلے کر لو، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ اب یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مرنا کب ہے، کیوں جی؟ پتہ ہے کسی کو؟ یہ تو بیچارے لوگ گھروں سے جاتے ہیں کام پر، اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا اور اس کو بھی نہیں پتا ہوتا جو کام پر گیا ہے کہ میں نے پتہ نہیں واپس بھی آنا ہے کہ میری میت نے واپس آنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ ایک ایک لمحہ مہلت ہے۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھا اور اللہ کی راہ میں خیرات کر اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کے لیے یہ جو انداز تبلیغ ہے نا، یہ بھی حضور کا بڑا نرالا ہے۔ جب کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے نا تو مثال دے کر سمجھائی جائے تو لوگ متوجہ ہو کے سنتے ہیں۔ مثال کے بغیر اگر آپ سمجھائیں گے تو پھر لوگ سن تو لیں گے لیکن توجہ نہیں ہوگی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اگرچہ صحابہ حضور کی بات توجہ سے سنتے ہیں، توجہ سے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں تو اتنی توجہ ہے کہ سر بھی نہیں ہلتا، کسی صحابی کا سر نہیں ہلتا، سر بھی نہیں ہلتا، اتنے متوجہ۔ تو پھر بھی صحابہ کرام کو حضور نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ، کیا میں تمہیں بات نہ سناؤں چار بھائیوں کی بات، جن میں سے ایک بھائی وہ تھا کہ جس پر نزع کا عالم طاری تھا،
موت اس کے قریب آ گئی. یہ غور سے آپ نے سننی ہے بات, توجہ ہے نا جی. ایک کے قریب آ چکی تھی موت, وہ مرنے کے قریب تھا, تو اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا, تو بلا کے کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں, مجھے پتہ ہے کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا, میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو تم سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو بھائیوں نے کہا جی پوچھو. تو وہ کہنے لگا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ بندے دنیا سے چلے جائیں تو جو چلا گیا اب اس کا کوئی اختیار تو ہے نہیں, تو پیچھے والوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو دفنائیں نہ دفنائیں, اس کی تکفین کریں یا نہ کریں, دعا کریں یا نہ کریں, اس کے اصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کریں یا نہ کریں, ختم پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. یہ تو مرضی ہے نا پچھلوں کی, کوئی پڑھائے تو اس کا احسان ہے. تو اس نے سوال کیا کہ بتاؤ میرے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے عہد لیا کہ میرے ساتھ تم کیا کرو گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سب سے پہلا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ تو ہمارا بھائی ہے دنیا میں, لیکن تب تک ہے جب تک تو زندہ ہے. ہاں بس جب تو مر جائے گا تو پھر تیرا راستہ اور ہے, ہمارا راستہ اور ہے. تو عالم برزخ میں چلا جائے گا, ہم عالم دنیا میں ہیں, تو تیرے معاملات اور ہوں گے, ہمارے معاملات اور ہوں گے, پھر تیرا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ یہ بات رسول اللہ نے سنائی تو حضور نے صحابہ سے پوچھا, فرمایا بتاؤ یہ جس بندے نے جواب دیا ہے اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو بڑا بدبخت آدمی ہے, یہ اپنے بھائی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, اپنے بھائی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تو دنیا سے چلا گیا, تو تیری دنیا اور ہماری دنیا اور, بڑا بدبخت آدمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو اگلے کی بات سنو. جب اس نے دوسرے سے پوچھا کہ بتا تو میرے ساتھ کیا کرے گا, تو دوسرے نے کہا یار تو ہمارا بھائی ہے, تو مر جائے گا تو ہم تیری تکفین کریں گے, تجھے غسل دیں گے, تکفین کریں گے, اور نماز جنازہ پڑھیں گے, تیرے لیے دعا کریں گے, تجھے قبر میں بھی اتاریں گے, تیرے وجود پہ مٹی بھی ڈالیں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن جب مٹی وجود پہ پڑ جائے گی تو پھر اس کے بعد تو ہم کچھ نہیں نہ کر سکتے, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا, فرمایا بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ پہلے سے تو بہتر ہے. وہ جو کہتا تھا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا, حضور یہ اس سے تو بہتر ہے نا, کہ کم از کم تکفین بھی کرے گا, یہ غسل بھی دے گا, یہ جنازہ بھی پڑھے گا, یہ تدفین بھی کرے گا, اور کبھی اس کو یاد آیا تو دعا بھی مانگ لے گا. تو حضور یہ پہلے سے تو بہتر ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو اب تیسرے کی بات سنو. حضور نے فرمایا جب اس نے تیسرے سے پوچھا تو تیسرا کہنے لگا میرا بھائی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو سمجھتا ہے کہ دنیا سے تو جائے گا تو تیرا میرا تعلق ٹوٹ جائے گا؟ نہ, تو قبر میں جائے گا تو میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا, تیرے ساتھ رہوں گا, تیرے ساتھ, اور کل حشر کے میدان میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. تجھے پیاس لگے گی تو حوض کوثر کا جام بھی پلواؤں گا, تو پل صراط پہ چڑھے گا تو پل صراط پہ بھی تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا, میزان پر بھی تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا, یہاں تک کہ تجھے جنت میں پہنچا دوں گا. تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو سب سے بہتر ہے, یہ تو دونوں سے بہتر ہے, جو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور آخرت میں بھی. اب نبی پاک علیہ السلام نے تفصیل بتائی. حضور نے فرمایا سنو اب یہ ذرا غور سے باتیں سنیں اور ذرا ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں.
اپنی زندگیوں پر، اپنے بہن بھائیوں کی زندگیوں پر، جو ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار جن سے ہمیں محبت ہے، جن سے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، ذرا ان کی زندگیوں پہ بھی غور کریں کہ یہ کتنا بڑا پیغام اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، کتنا بڑا احسان حضور نے فرمایا او میرے صحابہ سنو، وہ جو پہلا بھائی تھا نا، وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا مال تھا، وہ اس کا بھائی نہیں، اس کا مال وہ جس نے کہا تھا کہ دنیا میں تو میرے ساتھ ہے لیکن دنیا سے تو چلا گیا تو تیرا میرا کوئی تعلق۔ اب مجھے بتاؤ دنیا کا بڑے سے بڑا کون سا امیر ہے جو دنیا سے جائے تو اپنی دولت بھی ساتھ لے جائے؟ ہے کوئی جی؟ آج امیروں کی لسٹ لگتی ہے تو دنیا میں بتایا جاتا ہے سب سے پہلا نمبر فلاں کا ہے، سب سے پہلا نمبر فلاں کا ہے، دوسرا نمبر فلاں کا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا امیر فلاں ہے، اس سے چھوٹا فلاں ہے، اس سے چھوٹا فلاں ہے۔ تو مجھے بتاؤ دنیا کے بڑے بڑے امراء دنیا سے چلے گئے جنہوں نے حکومتیں کی 100 سال، سکندر ذوالقرنین جیسے بادشاہ چلے گئے دنیا سے، تو جاتے جاتے وصیت کر کے گیا، کہنے لگا کہ میں مر جاؤں تو پھر میرے ہاتھ ذرا کفن سے نکال دینا۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تھا حکمران لیکن گیا خالی ہاتھ ہی ہے۔ ہاں جی، لاکھوں کی جائیداد تھی، کروڑوں کی جائیداد تھی، اربوں خربوں کی جائیداد تھی، آج یہ تیری ہے، کل کسی اور کی ہے، پرسوں کسی اور کی ہے تو ترسوں کسی اور کی ہے۔ یہ دولت نہ کبھی کسی کی تھی، نہ کبھی کسی کی ہے، نہ کبھی کسی کی رہے گی۔ یہ آج اس کا مالک کوئی اور ہے، کل اس کا مالک کوئی اور ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا، وہ جنہوں نے دھوکہ دہی سے لوگوں کے پیسے چھینے، لوگوں کی جائیدادیں چھین لیں، پتہ نہیں کیا ذہن بنا کے بیٹھے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں دنیا سے جانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت فرمائی اور وعید سنائی ایسے لوگوں کے لیے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا وہ جنہوں نے مال جوڑے، وہ سونا چاندی جوڑ کر بیٹھے رہے، سونا چاندی، ذھب والفضة، سونا اور چاندی، دیکھیں نا قیمتی چیز ہے سونا چاندی، جس بندے کے پاس جائیداد ہو یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ زمینیں، پیسہ، جائیداد، سونا چاندی، مال و زر سب کچھ جوڑ کے بیٹھے رہا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آیا تو ہاتھ دب گئے، ہاتھ دبا لیے اس نے، اپنے نفس پہ خرچ کرتا رہا لیکن اللہ کی راہ میں نہ دیا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، فرمایا یہ منافق مرد، منافق عورتیں، فرمایا بعضهم من بعض، فرمایا یہ ایک جیسے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اچھائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دبا کے رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کی راہ میں دینا نہ پڑے، ہاتھوں کو دبا کے رکھتے ہیں، ہاتھوں کو۔ وہ بدبخت یہودیوں نے اللہ پہ الزام لگایا، وہ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، غلت ایدیہم، اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ بند ہوں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے ان کی ایسی بات پر جو انہوں نے کہی ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھوں کو دبائے، تو جسے اللہ دے رہا ہو وہ اپنے ہاتھوں کو دبا لے، رب نے فرمایا وہ منافق ہے، ہاتھوں کو دبا کے بیٹھے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، یہ جو ہاتھوں کو دبا کے بیٹھے ہیں نا،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، فرمائے انہیں بشارت دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت والے دن جہنم کی آگ میں جن کا مال تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر وہ مال جب داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ مال تھا جو دنیا میں تم نے جوڑا تھا۔ ایک صحابی نے نا مکان بنایا، یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، دنیا میں ان کے نام ہے، 3 منزلہ مکان بنایا، 3 منزلہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس مکان کے پاس سے گزرے تو صحابہ بھی ساتھ تھے، وہ صحابی موجود نہیں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ مکان دیکھا نا، تو حضور کے چہرے پہ صحابہ نے ناراضگی کے آثار محسوس کیے، ناراضگی کے آثار۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کچھ فرمایا نہیں، حضور چلے گئے۔ تو کسی صحابی نے اس صحابی کو جا کے بتایا کہ تیرا مکان رسول اللہ نے دیکھا ہے، لیکن حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اب وہ سمجھتے تھے مزاج کو، مصطفیٰ کے مزاج کو سمجھنے والے تھے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، پہلے اپنا مکان توڑنا شروع کیا۔ جو سب سے اوپر والا پورشن تھا وہ توڑ دیا، اس سے نیچے والا بھی توڑ دیا، مکان چھوٹا رہ گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور توڑ دیا میں نے مکان، اب چھوٹا رہ گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکان بناتے ہو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، کل اس کے بارے میں تم نے جواب بھی دینا ہے۔ جواب مدینہ کے امیر ترین آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 مبشرہ صحابہ میں جن کا نام شامل ہے، جن کو رسول اللہ نے دنیا میں بشارت دی جنت کی، دنیا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ خواب دیکھا تو حضور نے بلا لیا، فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور آپ نے طلب فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں پریشان ہوں تیرے لیے۔ تڑپ گئے عبد الرحمن بن عوف، عرض کی حضور کیا بات ہے، کیا خواب دیکھا؟ اور نبی کا خواب تو نہیں نہ ہوتا۔